فرمائیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل قدر مفتی صاحب، دیگر علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ایسی مبارک مقدس معطر مطہر مجلس میں، جن میں سے کچھ احباب اور خواتین اللہ کے گھر کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تمام حاجیوں کے ارکان کے اندر آسانی نصیب فرمائے، مشکلات کو، پریشانیوں کو، فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عبادتیں مسلمانوں پر مقرر فرمائی ہیں، اس میں حج کی شان بڑی عجیب و غریب ہے. نماز کے لیے کہا جاتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، بہترین صاف ستھرے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، صاف ستھرے ہو کر میرے گھر کو آؤ. حج بیت اللہ کے اندر احرام پہنتا ہے، پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، عطر نہیں لگا سکتا، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، خوشبو کا صابن استعمال نہیں کر سکتا، اور دیوانہ وار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دن میں رات میں، حضر میں، سفر میں، سواری میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ وہ ترانہ ہے حاجی کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص انعام اپنے مہمان کو دیا ہے. ہم یہ سوچیں کہ طواف کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، حج بیت اللہ کے موقع پر حالت احرام میں تلبیہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے سے یہ بتایا گیا کہ حج اسی کا نام ہے کہ تم جو ہے تلبیہ پڑھو اور اللہ کے لیے وقف ہو جاؤ، دیوانے بن جاؤ اللہ کے دربار کے. لیکن اگر کوئی ہم میں سے رنگ ٹون بھی رکھتا ہے لبیک اللہم لبیک کی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اذان، تلبیہ، نعت شریف کے جملے رنگ ٹون رکھ کر وہ اپنی دینداری کا، تقوی کا، طہارت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور دوسرے لوگ گانے بجاتے ہیں، ناچ گانا آتا ہے. یہ توہین ہے اللہ کے. میں کہہ رہا ہوں حاجی چھوڑ کر اگر پیران پیر رحمت اللہ علیہ قبر مبارک سے آ جائے، صحابہ کرام آ جائیں، اولیاء اتقیاء آ جائیں، ابدال آ جائے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آ جائے، ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے مشائخ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ احرام پہن کر تلبیہ پڑھے لبیک اللہ. تو کتنا بڑا خاص انعام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. آج حکومت مسلمانوں کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اقلیت میں ہو، کثرت میں نہیں ہو، مائنارٹیز میں ہو، غریب ہو، ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. بھاڑ میں جائے تمہاری تعلیم. یہ احرام، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زمزم کی نعمت مسلمانوں کو دی ہے،
احرام کی بات دور کی، کعبے کی بات دور کی، حجر اسود، ان میں سے ایک ایک چیز وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے حتیٰ کہ جنت کو بھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ نے جو ہمیں اذان دی ہے، اقامت دی ہے، شاعر اسلام ہے، داڑھی ہے، پردہ ہے، تلبیہ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ ان میں کا ایک حصہ ساری دنیا کے نعمتوں کے مقابلے میں طاقتور اور پاورفل ہے۔ زمزم کے پانی کا جو کنواں ہے، اگر کوئی آدمی اس کے اندر اترے تو صرف کمر تک پانی رہتا ہے۔ انسان کے قدموں سے لے کر کمر تک کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے، کتنے فٹ ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر سمت سے 7ویں فلور پر پانی چلانے کے لیے جو موٹر استعمال کی جاتی ہے، ایسی 50 موٹریں دن کے رات کے 24 گھنٹوں چلتی ہے، اور آج تک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پنجہ مارا، آپ نے پیر کو رگڑا، اس وقت سے لے کر آج تک ایک قطرے کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنا آگے بڑھ گئی ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ان کے زندوں کو بلا لے، ان کے مردوں کو بلا لے، ان کے ڈاکٹروں کو بلا لے، ان کے سائنسدانوں کو بلا لے، تم کعبے کا کیا مقابلہ کرو گے؟ قرآن کا نقلی قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ جھوٹے نبیوں کو کیا پیدا کرو گے؟ ایک زمزم کے قطرے کا جواب نہیں دے سکتے۔ زمزم کا پانی جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب وہ الگ بحث ہے کیوں قیمتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کر شق صدر کا جو واقعہ ہوا، علماء نے کہا کہ اس زمزم سے دھویا گیا۔ اگر جنت کا پانی قیمتی ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں گئے۔ انسان کو جب غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن آتا ہے تو ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے کروڑوں مرتبہ زیادہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اور عام طور سے غاروں کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں، موذی جانور، بچھو، سانپ، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض رہتے ہیں، ان کی فکر یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو، بھلے سے میں شہید ہو جاؤں، میں مر جاؤں۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا کہ اپنی چادر مبارک کو توڑ کر تمام سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے اپنا پنجہ رکھا، سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود مبارک کے اندر سر مبارک جیسا ریحت کے اندر قرآن ہوتا ہے وہ شکل وہاں نظر آ رہی تھی۔ بہت برداشت کیا۔ آدمی جب زیادہ برداشت کرتا ہے غم کو، تکلیف کو، دکھ کو، درد کو، تو اس کے بعد آنسو کا جو قطرہ نکلتا ہے اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، اس کی حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے گلاب کی پنکھڑی سے نازک اور کومل دانے مبارک پر جب وہ قطرہ پڑا، چونک کر اٹھ گئے، کہا کیا ہے ابو بکر صدیق، کیا معاملہ؟ نہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کچھ تو ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ یہاں جو ہے اجدا آ گیا تھا اور اس نے میرے پیر کو ڈس لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس جن نے پوچھا تھا کہ میں آخری محمد جو پیغمبر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا وہ غار ثور کا واقعہ انجیل کے اندر ہے، وہاں قیام کریں گے اور وہاں تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو اس نے معافی مانگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہزاروں سال سے انتظار کر رہا ہوں اور یہ پیر داب کر جو مجھے آنے نہیں دے رہا ہے، مجبوراً میں نے ڈسا۔ آپ نے لعاب مبارک لگایا اور رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحت یاب ہو گئے۔ بس پیاس جو لگی میں وہ بتانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگ رہی ہے، سوچ لگ رہی ہے۔ کہا کہ غار کے جو منہ ہے، انٹرنس ہے، وہاں ایک چشمہ ہے۔ آپ فرمانے لگے ہم اسی راستے سے آئے، کیا چشمہ ہے، کیا پانی؟ وہاں کچھ بھی نہیں، آپ جائیے تو صحیح۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہاں ایک نہر تھی، پانی چل رہا تھا، آپ نے اس کو استعمال کیا، فرمایا کہ زندگی میں ایسا پانی کبھی نہ پیا، نہ مرتے تک پیوں گا۔ سیر ہو گئے اور کوشش کی کہ ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نہر کے پانی کی وہ کیفیت تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر
تمہارے کارناموں کی وجہ سے، تمہاری قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم غیب رکھنے والے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی، سوچ لگے گی، جنت کی نہر کو فرشتوں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، تمہارا بدلہ احسان بس سوائے قیامت کے اور کہیں نہیں میں چکا سکتا۔ اس کے باوجود حج بیت اللہ طواف کا نام نہیں ہے، حج بیت اللہ تلبیہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، حج بیت اللہ وہ ایمان بالغیب جو ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جنت پر ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان ہے، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، قرآن پر ایمان ہے، نبی کے مصلی کو نہیں دیکھا، نبی کے مصلی پر ایمان ہے، بدر کو نہیں دیکھا، احد کو نہیں دیکھا، حنین کو نہیں دیکھا، ازواج مطہرات کو نہیں دیکھا، صاحب شادیوں کو نہیں دیکھا، جنت البقیع کو نہیں دیکھا، احد کے پہاڑ کو نہیں دیکھا، غار ہرا کو نہیں دیکھا، غار ثور کو نہیں دیکھا۔ مجھے تو وہ واقعہ یاد آتا ہے، شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تقریباً 8 سال تک روضہ مطہرہ کی جاری کے بعد بخاری شریف اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایسے حالات سے امتحان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک مٹھی مونگ کی دال وہاں کے شیخ اور وہاں کے جو طلبہ تھے اور سیٹ لوگ تھے وہ حضرت کو دے دیتے، اس کو ایک لوٹے پانی کے اندر، زمزم کے اندر بھگو کر اسی سے افطاری، اسی سے سحری 3 مہینے تک کیا کرتے تھے۔ آج انہوں نے قربانی دی، آج ان کے گھرانے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے، ہندوستان اور ایشیا کے کسی پرائم منسٹر کے گھر میں اور کسی کروڑ پتی کے گھر میں، کسی ارب پتی کے گھر میں اتنے مہمانوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی جتنا حضرت مدنی اور حضرت مولانا رشید صاحب اور فدائے ملت مولانا اسد صاحب کے گھرانے کے اندر مہمان آیا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ 1 نمبر کے ملحد تھے۔ ایک ہوتا ہے مشرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ایک ہوتا ہے کافر، نہ اللہ کو مانا، نہ بدھ کو مانا، نہ کسی طاقت کو مانا، اور ایک ہوتا ہے ملحد، وہ کہتا خدا ہوتا ہی نہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی صحبت، بروں کی صحبت کی وجہ سے وہ دین سے ہٹ چکے تھے، ملحد ہو چکے تھے۔ رات کے 2 بجے 2:30 بجے حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کے پاس تشریف لائے۔ کافی ٹھنڈ تھی اور 2:30 بجے جوڑو مرد کو کھانا نہیں دیتی، بہو ساس کو گرم کر کے کھانا نہیں دیتی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، حضرت بھی جانتے ہوں گے، یہاں ایک آپ کے علاقے کے قریب اگرار میں نواز بھائی ایک ساتھی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے دارالعلوم جانا ہے اور کسی قسم کی بھی خدمت میں مجھے لگ جانا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ دارالعلوم قبول نہیں کرے گا، بچے مذاق اڑائیں گے، ٹکٹ کا آنے جانے کا پیسہ تھا، اخراجات سے آمدنی محدود تھی، ہم تیار ہو گئے۔ تقریباً 1:30 پونے 2 بجے حضرت مولانا استاد محترم پیر و مرشد اور ہمارے آقا وہ وہاں دربار میں گئے تو حضرت نے سب سے پہلے خیریت کے بعد یہ پوچھا، کھانا کھایا آپ نے؟ کہا کہ حضرت اتنے بجے کہاں کھانا ملے گا؟ اللہ کی قسم گرم گرم روٹیاں اور جو رات کی دال تھی شیروا تھا گرم کر کے حضرت لا کر دیے۔ مہمان نوازی۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے تھے، سفر میں تھکے ہوئے تھے۔ حضرت مدنی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، لمبی ہو جائے گی بات۔ ایک صاحب کہتے دیکھ، انہوں نے کہا کہ حضرت ذکر کرتے ہم نے نہیں دیکھا، دارالتفسیر کے پاس حضرت ذکر کیا کرتے تھے، اندر وہاں اندر کوئی نہیں جاتا تھا، جنات کا قبضہ شروع میں تھا۔ حضرت ذکر جو کرتے اعضا کٹ کر الگ ہو کر ہر عضو سے اللہ اللہ کی صدا نکلا کرتی تھی، پھر تہجد پر صحیح ہو جاتے تھے۔ گجرات میں ایک مقام پر سورت کے قریب بیان کو گیا اور انہوں نے کچی مٹی کا ایک مکان بتایا اور چارپائی بتائی۔ حضرت یہ وہی مکان ہے اور یہ وہی چارپائی ہے کہ جس پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات میں آرام کر کر دوران سفر ذکر کر کر یہاں گئے۔ بہت دنوں تک وہ شیر، وہ کرسی اور وہ پلنگ سے ذکر کی صدا نکلا کرتی تھی۔ یہ ہے وہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آتا ہوں اصل واقعے پر۔ حضرت مدنی
ریاض الجنہ کے اندر جو درس بخاری دیا کرتے تھے، مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں، رفع یدین کے مسائل ہیں، آمین بالجہر کے مسائل ہیں، خلف الامام فاتحہ، وہاں لاکھوں مسائل ہیں۔ ان میں ایک اہم مسئلہ احناف کے اور دیگر علماء کے درمیان جو مختلف بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات برزخی میں زندہ ہیں نہیں ہیں، باحیات ہے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اہل عرب کہتے انک میت و انہم میتون، آپ بھی دنیا سے پردہ کر گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ کر کے چلے جائیں گے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت نبی آئے، رسول آئے، چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے ان آیتوں اور حدیثوں کی وجہ سے۔ 3 دن سے لے کر 7 دن تک بڑی جنگ چلی، بڑا مباحثہ چلا اور بڑی بحث چلی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ دلائل کی دنیا سے ماننے والا نہیں، حضرت قبر اثر کی طرف مڑے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ آنسو کے قطرے گرنے لگے اور اپنے شاگرد کو کہا اگر آپ کہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے نکال کر وہ کہیں گے کہ میں زندہ ہوں۔ ایمان بالغیب، ریاض الجنہ میں جا کر ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ ایمان بالغیب غار ثور کو جو سنا کرتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے۔ ایمان بالغیب جو احد کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ احد جنت کا پہاڑ ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کسی کو ریاض الجنہ میں جا کر، کسی کو مطاف میں جا کر، کسی کو حتیم میں جا کر، کسی کو صفا مروہ کے درمیان بھی جورو بچے یاد آئے، مال یاد آئے، دولت یاد آئے، وہ اپنی بچیوں کے، اپنی بیویوں کے کمر میں ہاتھ رکھ کر سلفی لینے لگے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ، جا کر دیکھو مکے کے اندر کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق نہیں ہیں، مدینہ طیبہ میں منافق ہیں، 2 چال مکے میں نہیں چل سکتی۔ ابو جہل کھلا بولیا تمہارے مذہب کو جانتا ہوں، تمہارے دھرم کو جانتا ہوں، تمہاری صداقت کو جانتا ہوں۔ ابو لہب صفا پہاڑی پر کیا بولیا؟ تبت لکا لہذا جمعتنا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ وہ صادق سمجھتا تھا، وہ امین سمجھتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اوصاف حسنہ ہیں ان کو مانا کرتے تھے۔ جو لوگوں کو سدھرنا نہیں ہے، خریداری کرنے کے لیے جانا ہے، غیبتیں کرنے کے لیے جانا ہے، مسلمانوں پر جو بربادی کا وقت آیا ہے یہ لکھ کر رکھ لو، میری قبر میں آ کر مجھ سے پوچھ لینا اور قیامت کے دن دامن پکڑ لینا۔ یہ امریکہ کے سفید کتوں کی وجہ سے رہی ہے اور ہندوستان کے کالے بھیڑوں کی وجہ سے رہی ہے۔ ہم نے سودا کیا، قربانی کو ہم نے بیچ دیا، حج کو ہم نے بھیج دیا۔ یہی حج کمیٹی رمضان حج ذی الحجہ سے پہلے شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں وہاں جا کر بلڈنگیں سلیکٹ کرتی ہے۔ ایک روم کا کرایہ 200 ریال ہوتا ہے، 300 ریال ہوتا ہے، اور یہ لوگ 800 ریال لکھ کر اس میں ڈالتے ہیں اور حاجیوں کے حج پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ آپ بطاف کے اندر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ایک حاجی آتا ہے پاکستانی انڈین کا پٹھانی ڈریس پہنے ہوئے، وہ لب و لہجے سے اور چہرے کی ماہیت سے پہچان لیتے ہیں انڈیا پاکستان کا ہے۔ حاجی صاحب قربانی ہم لوگ بینک میں دے رہے ہیں، سرکاری بینک میں صحیح کرتے ہیں، سرکاری بینک صحیح قربانی کرتی ہے، لیکن حج کے ارکان کے اندر ترتیب ضروری ہے کہ پہلے قربانی ہو اور بعد میں حلق کیا جائے، بال کاٹا جائے۔ آپ کو جو وقت دیتے ہیں 11:15 بجے، 12:30 بجے، اس وقت کے اندر مختصر وقت میں لاکھوں کا جانور جو ہے قربان کرنا آسان نہیں ہے، اور ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ جو پیسہ ریال 3,500 4,000 یا 2,500 جو بھی ملے لے کر رفو چکر ہوتا ہے، تو پھر ملے گا تو قیامت ہی میں ملے گا۔ قربانی پر ڈاکہ، مسجدوں پر ڈاکہ، قبرستانوں پر ڈاکہ، گنبدیں بیچی ہیں مسلمانوں نے۔ کراچ 17 کے علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، کئی 100 ایکڑ، میں گیا ہوں، وہاں مندر بنے ہوئے ہیں، وہاں اسکول بنے ہوئے ہیں، وہاں گوشالہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہوئے ہیں۔ کس کے باپ کی ہمت مسلمانوں کی پراپرٹی کے اندر غیر آ کر اسکول کھولے، گاؤشالہ کھولے، دکان کھولے؟ مسلمانوں نے اپنے آبا اجداد کی اس کی جیتی جاگتی مثال براڈ وے روڈ کے اندر چوک سے لے کر وہاں کمبل پوش درگاہ تک
حضرت کمل پوش رحمۃ اللہ علیہ کی پراپرٹی ہے، آج اس میں سے کتنا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے؟ سلطان شاہ سے لے کر بورنگ ہاسپٹل تک پوری کی پوری پراپرٹی، وہ چھوٹا میدان، وہ بس اسٹاپ، سب مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے بیچا، مسلمانوں نے غداری کی۔ آپ بڑے مکان کے اندر چل جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر کوئی مسلمان قدم رکھ کر چلے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سلگتے انگاروں کے اوپر وہ بیٹھ جائے، سلگتے بھڑکتے انگاروں کے اوپر سے وہ چلا جائے۔ جہاں جانا منع ہے، اگلنا منع ہے، وہاں گھر بنا کر بیویوں سے ہمبستری کر کر، ناجائز کام کر کر اوروں کے ساتھ وہاں نسلیں پیدا کر رہے ہیں، حلال کی حرام کی، پھر مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں حج کو جا کر آنے تک اگر اسے سدھرنے کا ارادہ ہے، اب سب سے بڑی عدالت ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے، اور اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے صدر جمہوریہ ہے۔ صدر جمہوریہ نے تصدیق کر دی، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کون سا کورٹ ہے؟ اللہ کے حرم سے بڑھ کر کون سا حرم ہے؟ اللہ کے نبی کے روزے سے بڑھ کر کون سا روزہ ہے؟ ریاض الجنہ سے بڑھ کر کون سا جنت کا ٹکڑا ہے؟ یہ حرام خور، یہ سود خور، حرام کے پیسوں کے اندر، سود کے پیسوں کے اندر، وراثت کے پیسوں کے اندر بہنوں کا حق مار کر، اوقاف کا حق مار کر، مسجدوں کا حق مار کر، مدرسوں کا حق مار کر، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق مار کر کیوں لڑتے ہیں یہ یتیم خانے میں الیکشن کے لیے؟ کیا ان کا پاخانہ صاف کرنے کے لیے یتیموں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اسے گناہ معاف کرے گا، اتنی نیکیاں لکھے گا۔ آؤ میں آپ کو ایسی مسجد دیتا ہوں، آپ صدر بنو، آپ سیکرٹری بنو، جہاں آمدنی ہوتی ہے وہاں کے لیے لڑ مرتے ہیں، وہاں کے لیے الیکشن ہوتے ہیں، اور جہاں آمدنی نہیں ہوتی وہاں جو ہے کوئی پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا۔ بگاڑا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنے اداروں، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، یا جو بھی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی آئے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنا دیا ہے کہ مسلمان کمائے بغیر قیامت تک بیٹھ کر کھا سکتا ہے۔ آج عورت جو ہے اپنا سودا کر رہی ہے جسم کا، آج عورت اپنی عصمت آبرو کا سودا کر رہی ہے۔ یہ کھانے والے قیامت کے دن ان کے جسم کو نوچا جائے گا۔ کمینے لوفر ڈاکو، میں تو کہتا ہوں تو ہمت رکھتا ہے، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، پھولن دیوی کے ہاتھ میں جا کر بیعت کر لے، جا تو ویرپن کے ہاتھ میں بیعت کر لے، ڈاکوؤں کے ہاتھ میں بیعت کر لے۔ غلیظ جگہ سے پیدا ہونے والے سور کے نطفے کی اولاد آج مسجدوں کا سودا کرتا ہے، آج حاجیوں کا سودا کرتا ہے۔ ابھی حج شروع نہیں ہوا، ذوالحجہ کا مہینہ شروع نہیں ہوا۔ یہ اللہ بھلا کرے واٹس ایپ کا، اس کے اندر اچھی خبریں بھی آتی ہیں اور برا استعمال بھی ہوتا ہے۔ حجاج کرام کی جو مستورات ہیں وہ 40/8 کو مکے کا ٹیمپریچر ٹچ کر دیا ہے۔ یہاں کتنا ہے؟ یہاں جو ہے 23 آتا ہے، 22 آتا ہے، انسان سنبھال نہیں پاتا۔ اچانک موسم بدل گیا ہے، وہاں 48 کو ٹچ کر رہا ہے، اور مسلم عورتیں، بہنیں، مائیں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں؟ کسی جو ہے بیت الخلاء کی جو لاک آتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بیت الخلاء میں پانی چی رہا ہے، اور کسی کے اندر بلاک ہو کر آدھا پونا 10 میں سے 2 اچھے ہیں، اب اس کے لیے باری ہے، اب اس کے لیے محرم کو باہر کھڑا کر استنجا۔ ابھی حج نہیں شروع ہوا، ذی الحجہ کا مہینہ نہیں شروع ہوا عزیزی۔ اور یاد رکھیے گا اس وقت حج کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے، ایک مجاہدے سے کم نہیں ہے۔ ہم پہلی مرتبہ جب نئی ملاقات میں تھے، گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کو گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کعبے کو دیکھ کر قبول فرماتے ہیں۔ کیا کعبے کو دیکھا؟ یہاں سے وہاں تک خالی، سیدھے حتیم کے اندر گئے، شکرانے کی نماز پڑھی، اور اللہ کے کعبے کو دیکھتے کیا چھو کر ہم نے دعا کی۔ اب ظالموں نے ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ بغیر احرام کے نیچے طواف نہیں کر سکتے کچھ۔ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جانے جانے موسم اور غذاؤں کے نقلی پن اور کیمیکل کی وجہ سے گھٹنے ہمارے بھی جواب دے رہے ہیں، آنکھیں ہمارے بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو آدمی پہلے فلور سے جب طواف کرتا ہے تو ایک چکر 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو مجبوراً کیا کرتے ہیں، احرام پہن کر اندر چلے جاتے نیچے طواف کرنے کے لیے۔ جہاں اللہ کے حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ وہ طواف کر رہے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے۔
جب تمہارے پاس وسعت نہیں ہے مسجد بننے کی، مدرسہ بننے کی، غریبوں کو دینے کی، یہ کون سا اللہ جبر کرتا ہے؟ جب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم 125 ریال دے کر ویل چیئر لیں اور 150 ریال دے کر الیکٹرک گاڑی لیں اور کہتے ہیں کہ اس میں لذت بھی نہیں ملتی، چھوڑو، اللہ کے یہاں پوچھ نہیں، جنہوں نے روکا وہ پکڑے جائیں گے۔ اور عزیزیہ سے حرم تک آنے کے لیے، کلاک ٹاور آنے کے لیے تقریباً 11-12 کلومیٹر کا سفر ہے۔ عزیزیہ سے خدائی ایک مقام ہے مکہ مکرمہ کے اندر جہاں زمزم پلانٹ ہے، زمزم کو بڑے بڑے نالیوں کے ذریعے سے وہاں اسٹاک کیا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور باہر سے آنے والے گاڑیوں کو فل اپ کیا جاتا ہے اور مردوں کو، عورتوں کو، وہ سارے سعودی میں ساری دنیا والے جتنا چاہے لے جائے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ وہاں سے وہاں پیلی گاڑی آتی ہے اور وہاں سے لال گاڑی کلاک ٹاور تک جاتی ہے۔ کلاک ٹاور کے پاس اترنے کے بعد 1.5 کلومیٹر حرم کو ٹچ کرنے کے لیے لگتے ہیں وہاں کی دھوپ کے اندر۔ اور ایک بات ہے، یہ آپ کا علاقہ بمن ہلڈی ہے تو یہاں کا جو کراس ہے، فرض کیجئے کہ 7واں کراس، 7ویں کراس کے لیے 12 نمبر کی بس ہے، واپسی میں یہ بوڑھی عورتیں، یہ جاہل انجانے لوگ یہ سمجھ کر کے یہ پیلی بس ہے بیٹھ گئے اور وہ 6ویں کراس کے بجائے 1st کراس کے اندر چلے گئے۔ 7 طواف تو وہ عزیزیہ کا کرتا رہے گا۔ اس کی اردو شیخ سمجھتا نہیں، شیخ کی عربی یہ نہیں سمجھتے، تو ذرا سی نمبر کی تبدیلی کے ساتھ اس ظالم حرام زادے کے لیے دعا کرے، اللہ اسے نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے۔ یہودیوں، نصارہ، عیسائی، اسلام مسلمان دشمنوں کا آلہ کار ہے، یہ زنا کا اڈا بنانا چاہتا ہے، یہ 2023 کا جو ویژن ہے اسلامی کلچر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ابھی حال کے اندر ایک جو ہے سیریل آیا، ڈرامہ آیا، جیسے ہمارے یہاں اپریل مئی کے اندر بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو اپریل سے پہلے جو مہینہ فروری مارچ وغیرہ میں اینول ڈے، سالانہ جلسہ، سالانہ فنکشن رکھتے ہیں، ماں باپ کو بلاتے ہیں، تو یہی کام وہاں کے اسکول والے بھی کرتے ہیں۔ وہاں کے اسکولوں کے اندر قرآن کی تعلیم، تاریخ کی تعلیم، خلفائے راشدین صحابہ کی سیرت، یہ لازم جزو لازم ہے۔ جیسے یہاں کنڑا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس ظالم نے کہا کہ صاحب، ابھی آپ نے دیکھا صالح ابو طالب کو جیل ہو گئی، شریم صاحب رمضان مبارک سے رک گئے۔ میں کہتا ہوں امامت سے رکنا، خطابت سے رکنا، تراویح پڑھانے سے رکنا، تہجد پڑھانے سے رکنا، یہ بہت دور کی بات۔ مجھے اگر ٹوائلٹ صاف کرنے دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہاں رہ کر مرو یا ہندوستان جاؤ، ہم بھیجیں گے، ہم رہ کر مرنا گوارا کر لیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی یہاں کی بڑی بڑی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے، تو یہ امام امامت کا مسلح چھوڑ رہا ہے تو کیا حالتیں پیدا کی ہوں گی۔ بہرحال اس فنکشن کے اندر ایک بچہ، مرد بچہ، گلوب ورلڈ کا جو عالمی گلوب آتا ہے فٹ بال کی طرح، اس کے اندر LED لائٹ سب جگمگا رہی ہیں، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا اجالے کی طرف جا رہی ہے، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ 7-8 لڑکیاں مختلف جماعتوں میں پڑھنے والی اس کے پیچھا کرتے ہیں اور اپنا برقع نکال کر زمین پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا، چلو ناٹک کا ایک حصہ تھا۔ پھر وہ برقع جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کی زینت تھی، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زینت تھی، اس کو یہ لڑکیاں رونتے ہوئے، پاؤں سے دباتے ہوئے جا رہی ہیں۔ اور جگہ جگہ نائٹ کلب انہوں نے کھول دیے۔ ابھی حال کے اندر ایک رنڈی یورپ سے، امریکہ سے کہیں آئی تھی ناچنے والے، تو نیم برہنہ جسم، صرف اس کا سینہ اور استنجے کی جگہ کو پتلی لنگوٹ کے ذریعے سے بند کر دیا گیا اور کلمہ طیبہ کا سعودی عرب کا جھنڈا اس کے جسم پر لگایا گیا۔ میں کہتا ہوں کچھ ارکان کے کرنے کا نام جو ہے ایمان اور حج نہیں ہے۔ حج کوئی مذاق نہیں ہے، دم نہیں ہے، توبہ کرنے سے تم باز نہیں آتے، حرام خوری سے باز نہیں آتے۔ لوفر قسم کے، غدار قسم کے، ابو جہل کی نسل، ابو لہب کے نطفے سے پیدا ہونے والے حرام خور، یہ کہہ کر کہ مدینہ طیبہ میں شیونگ کی جائے تو ہندوستان آتے آتے شیونگ بڑھ جاتی ہے۔ جدہ کے ایئرپورٹ کے پکوسوں کے اندر جا کر وہ داڑھی مڈا کر فلیٹ کے اندر سوار ہوتے ہیں اور ایئر ہوسٹس کو کہتے ہیں کہ فلاں پرانی فلم ڈالو، فلاں نئی فلم ڈالو، فلاں ہندی سانگ ڈالو۔ بہت دنوں سے ہم لوگ ان کو دیکھنے سے رہ گئے۔ وہ کیا سوچتی ہوگی ایئر ہوسٹس، یہ اللہ کے گھر کو گئے تھے یا سنیما کو گئے تھے یا تماشا کرنے گئے تھے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو آدمی تھوڑا بہت اچھا تھا،
حج کے بعد وہ براق زیادہ ہو جاتا ہے. حجر اسود ایک چھاپ چھوڑتا ہے, حجر اسود سیل لگاتا ہے, وہاں نفاق نہیں ہے. یا تو ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ ہے, یا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی ہے. وہاں جا کر ایمان بالغیب, ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے. غار ثور میں جائیے, میرے رب کی قسم, غار ہرا میں جائیے, آقا اس وقت جو آپ نے پناہ لی تھی وہاں عبادتیں کی تھی, اللہ کی قسم اس کی مٹی میں آج بھی خوشبو ہے. یہ ایمان بالغیب ہے. احد کا پہاڑ چیخ چیخ کر کہتا ہے اور پہاڑوں کے مقابلے میں کہ میں جنتی ہوں. یہ ایمان بالغیب ہے. نبی کے روضے کے پاس جو حاضری دیتا ہے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے, یہ ایمان بالغیب ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے. جنت البقیع میں لوگ کہتے ہیں 70,000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, خاندان قبیلے والے مدفون ہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ آپ نبی کے دوہرے داماد تھے. اے عثمان غنی, آپ نے قرآن کو جو منتشر تھا جمع کیا تھا, اس طریقے سے پرنٹ شدہ اور تباہ شدہ قرآن اس زمانے میں نہیں تھا. ان کے پاس سورہ بقرہ ہوتا, میرے پاس سورہ آل عمران ہوتا, ان کے پاس سورہ یوسف ہوتا. جامع القرآن والمصحف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جب شہید ہوئے تو ان کے خون کا خطرہ جو کلام پاک کی آیت پر پڑا, فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے عثمان غنی, غم کرنے کی بات نہیں, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ عثمان غنی جنہوں نے جنت, ایک تو عشر مبشرہ 10 صحابہ کو جو جنت کی خوشخبری دی, اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خلفائے راشدین, اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کے داماد عثمان غنی آپ اور میں اپنی بچیوں کے لیے, بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کس طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی زندگی تباہ برباد نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آیا جایا کرتے تھے. انہوں نے کس دور اندیشی سے, فراست نبوت سے, فراست رسالت سے کس طریقے سے حضرت عثمان غنی کو سلیکٹ کیا ہوگا. اور آپ نے فرمایا 2 بچیاں ایک کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں آ گئی. اگر بہت ساری بچیاں ہوتی میں عثمان کے قدموں پر قربان کر دیتا. یہ تو داماد, عشر مبشرہ اور خلفائے راشدین. اور اس کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی ضرورت پڑی, سائڈ لینے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جنت کے اندر جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اور جنت کے اندر ریزرویشن کرنا چاہتا ہے. غربت کا زمانہ تھا, افلاس کا زمانہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تنہا یہ سیٹ لے کر مسجد نبوی کو دیتا ہوں, جو لے کر دے گا وہ جنتی. اور جب ہجرت کر کر مکہ مکرمہ کے صحابہ مدینہ طیبہ گئے, وہاں پینے کے پانی کے لیے صرف ایک کنواں تھا اور یہودی اس کا مالک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کی ملکیت اور اس کی قبضیت سے جو کنواں نکالے گا میں اسے جنت کی. عثمان غنی خلفائے راشدین, عثمان غنی عشر مبشرہ, عثمان غنی یہ بات دیگرے 2 بیٹیوں کے جوئی, عثمان غنی صحابہ, ایک عام صحابی کا مقام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی, اور ان کے بارے میں کوئی شک کرے گا تو وہ حرام کے نطفے سے حرام کے بچے پیڑے پیدا کرے گا. صحابہ ہیں, اتنے اوصاف رکھ کر خبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے, داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. پوچھا گیا اے عثمان غنی آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے سنا ہے قبر آخرت کے منزلوں میں سے ایک منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اگلی منزلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے لیے الگ سا راستہ ہے, الگ سی جگہ ہے. پوچھئے کیوں رویا کرتے تھے؟ یہاں داڑھی مڈا کر نہیں رو رہا ہے, یہاں سود کھا کر مری ہوئی ماں کے قبر کو کھود کر رات کے 2 بجے 2:30 بجے کلہاڑے سے مار کر کفن کو نکال کر اس کے ساتھ کیا وہ ظالم وہ کام نہیں کر رہا ہے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سود کا چھوٹا سا چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے؟ ہر دوسرا تیسرا گھر ماٹی کیچ کے اندر چل رہا ہے. ماٹی کیچ کا گھر سود کا گھر ہے. 2 ہی گناہ ہیں جس پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے, ایک علماء کی توہین, اولیاء کی توہین, اور ایک سود کے اندر مبتلا ہونا. اور یہ وبا اتنی عام ہوئی ہے, جب فضا عام ہوتی ہے تو اچھے اچھے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. مفتی صاحب تعجب کریں گے, شہر کے ایک بہت بڑے عالم جو کسی اور علاقے میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے, انہوں نے میری طبیعت کے بیمار کرسی کے لیے تیمارداری کے لیے آئے اور کہا کہ حضرت گھر دیکھیے. میں نے کہا کیسا؟ کہا کہ 10 لاکھ روپے میرے پاس ہے, 5,000 روپے میں وہ دے دوں گا.
حضرت 5,000 روپے میں اس کا کفز بھی بیت الخلا بھی ٹوائلٹ بھی نہیں آتا، نہیں وہ ماٹی کیچ بولتے ہیں نا حضرت. آپ بخاری شریف پڑھانے والے، زمانہ گناہوں کے رنگ میں اتنا رنگ چکا ہے کہ اب علماء بھی اپنی زبان کھولنے سے ڈر رہے. اور کتنی عام بات ہے، بات انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا، بڑپنا نہیں کیا، اچھا کیا کہ آپ نے مجھے آگاہ کر دیا. جس گھر کے اندر سود لے کر دے کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہو، کیا رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے؟ کیا تمہاری ماں کی روح نکالنے کے لیے رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ وہ تو سود ہے اور وہ جو ہے ظلم ہے اور اعلان جنگ ہے اس بات پر. کیا ہو رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ پوچھئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے فضائل، اتنی خوبیاں، جنت کے کئی وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے. پوچھو، حج جو ہے چنکھانے کا نام نہیں، چنکھانا ہے اوٹی میں جاؤ، رنڈیوں کے ساتھ بدکاری کرو، امریکہ کو جاؤ، بینکاک کو جاؤ، تھائی کو جاؤ، آج کرو سما غسل کر کر منہ دھو کر صلاۃ توبہ پڑھ لو. اللہ کے حرم کو ناپاک کر رہے ہو، عرفات کو ناپاک کر رہے ہو. کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہو کہ مطاف کے اندر لڑکیوں کے ہاتھ کو ٹچ کرتے ہیں اور ان کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا. یہ کہاں سے شیطان کی لعنت آ گئی. عورت کہتی ہے عمرے کی تیاری. تجھے کیا تیاری؟ نماز کی اوڑھنی پہلے احرام ہو گیا. کاٹن کے کپڑے ہونا، مہندی لگانا، میک اپ کرنا. اللہ کے گھر کے مطاف کے اندر شیطان کے نظروں کی دعوت دی جا رہی ہے. زنا کے نظارے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. وہ جہنمی کتیا عورت ہے جو اللہ کے حرم میں جا کر نہیں سدھر رہی ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو یہاں کامیاب ہوتا ہے اگلی منزلوں میں کامیاب ہوتا ہے، جو یہاں ناکام ہوتا ہے وہ اگلی منزلوں میں ناکام ہوتا ہے. اے عثمان تو روئے، یہاں سود کھا کر، یہاں داڑھی مڈا کر لفٹ کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ تیسرے فلور کی فلاں نمبر کی چھوکری آئی تو ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ کر. یہ تیرا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. ہاں جاؤ رنڈی بازی کرو، زنا کرو، بدکاری کرو. ایک اللہ کا حرم رہ گیا تھا. جب تعمیر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے کہا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین. اے ابراہیم و اسماعیل قیامت تک کی نسل انسانی کلمہ پڑھنے والے یہاں آئیں گے، اس کو پاک رکھنا. قاری محمد دعیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر یہ جو بلال مسجد ہے یہ تاریخی مسجد نہیں ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ بات وہاں پر لگے. حضرت نے فرمایا عام جھوپڑ پٹی کی مسجد ہو، مسجد ہو تو اگر کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو اس سے بہتر یہ تھا کہ سور کو کاٹ کر خون ڈال دیتا. معمولی مسجد میں وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، 1 رکعت 1 لاکھ کے برابر، وہاں 50,000 کے برابر، وہاں ریاض الجنہ. وہاں نہیں سدھرے تو کہاں سدھریں گے؟ اور تیسری اہم بات یہ ہے، مختصر کر کے کہتا ہوں، حجاج کرام جو جاتے ہیں اللہ ہمیں بار بار توفیق دے اللہ کے گھر جانے کی، حاضری دینے کی، مگر ادب کے ساتھ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حجاج جو باہر سے آتے ہیں مکے مدینے میں کم قیام کرے. ہم تو چاہتے ہیں 40 دن رہیں، 45 دن رہیں. ویزے کی مدت حرام خور نے جو ہے بزنس کے واسطے اور ٹوریزم کے واسطے بڑھا دیا ہے. پہلے آ کر 30 دن ہی تھی تو اچھا کیوں کہا حضرت نے کہا زیادہ رہو گے زیادہ گستاخی کرو گے، غیبتیں کرو گے، جھوٹ بولو گے، فضول باتیں کرو گے. کم رہو گے تو کم گناہ ہوگا. اور دوسری اہم بات یہ ہے حجاج بیت اللہ مرد ہو عورت ہو جب وہ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ میں ان کی سواری منزل تک جاتی ہے تو الاٹمنٹ ہونے تک تقریباً 1.5-2 گھنٹے یہ فلور میں انہوں رہیں گے، وہ فلور میں انہوں رہیں گے، وہ میاں بیوی وہاں رہیں گے. وہ ہو جاتا ہے. موسم بدلتا ہے، یہاں سردی کا موسم وہاں گرمی کا، کھانا بدل جاتا ہے، کلچر بدل جاتا ہے، شیطان اکساتا ہے یہ جو ہے احرام بوجھ ہے اسے فوراً نکالو. تو اس کے واسطے فوراً بھاگتا ہے حرم کی طرف طواف کرنے کے لیے. نیند کی غلودگی، موسم کی تبدیلی، ملک کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، غذا کی تبدیلی. انسان جو ہے وہ پہلا جو وہاں پر سجدہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، غلودگی کے عالم میں کاؤنٹ ڈاؤن میں کرتا ہے. ابھی 6 باقی ہے، ابھی 5 باقی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ طواف کیسے ختم ہوتا پتہ نہیں، یہ ختم کر. تو اس لیے آرام سے بلڈنگ میں جائے، آپ دودھ پئیں، آپ جوس پئیں، اپنے جسم کے اندر انرجی پیدا کریں، طاقت پیدا کریں. پہلا حج ہوتا ہے.
پہلی جو دعا ہے سوچ کر سمجھ کر ہوش و حواس کے ساتھ اور پہلا عمرہ بہت دل لگا کر کرے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے احرام اتار دے اور اس کے اندر تھکان پیدا کرے. ایک تو ظالموں نے کوشش کی ہے، یہ جو اب اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ ہے، یہ کنٹرول ہے اس کا واشنگٹن اور امریکہ اور یہود و نصارہ، تاکہ عزیزیہ سے آتے آتے ان کی عادی کونی حالت، ان کی طاقت ٹوٹ جائے، ان کی قوت ٹوٹ جائے، ان کے طوافوں میں، ان کے نمازوں کے اندر سکون نہ رہے، راحت نہ رہے. تو بہرحال آپ پہلا جو عمرہ ہے، آپ کوئی جلدی نہیں، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 2-4 گھنٹے ہیں، اپنے حساب سے دودھ پی کر، جوس پی کر، فریش ہو کر کب گئے عمرے کے لیے، گئے حج کے لیے، دوسرا کیا کام ہے. اور دنیا کی ہر چیز اب آن لائن مل جائے. یہ الفجر بات ہے، پہلے سوائے مکے مدینے کا اور کہیں نہیں ملتی تھی، آن لائن مل رہی ہے. 200-400 روپے کا فرق ہے. تو آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا. میں کہتا ہوں حج قبول ہونا، حج مبرور ہونا، سیکنڈ کم سے کم لعنت کے توق سے بچ کر آ جائیے. اور مسجد حرام کے اندر پہلی صف پانا ناممکنات میں سے ہے، مشکلات میں سے ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے کہ شوگر کی بیماری والے کو استنجا کی ضرورت پڑتی ہے اور گرمی برداشت نہیں ہوتی. خیر اللہ جسے توفیق دیتا ہے کرا دیتا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر نماز پہلی صف میں پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو حصہ بیان کا ہے، اگر یہاں مصلی بنایا جائے تو پہلی صف کے اندر 25 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. اگر اس کو بازو کی سائڈ لے کر اور 25 آدمی کرے تو کیا پہلی صف کا ثواب کم ہو جاتا ہے؟ 50 آدمی ہوئے اور ایک سائڈ لیے 150 آدمی ہوئے. وہ 2 کلومیٹر تک جائے یا تنہا آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے، پہلی صف ہوتی ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محراب کے پاس یا ریاض الجنہ کے پاس تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اثر وہ لوگ جو ہے 3:30 پونے 4 کو پڑھ لیتے ہیں، 7:30 پونے 8 کو مغرب ہوتی ہے، تب تک 3 جو ہے شوگر والے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہی دوسرا. تو یہ سب جب مسجد کے باہر لگ کر آتی ہے، یہی سب ہے پہلی صف، اور اس میں لکھتے ہیں یہ حج نمازیوں کے لیے ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر بھی چلی جائے، آپ پہلی صفی میں نماز پڑھیں گے. آپ لیٹ سے بھی آئے، پہلی صف آپ کو ملے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جائے، ہمارے کلیم اللہ صاحب اور ان کی جو مستورات ہیں، 10 ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ پہلی دعا میں ہم گنہگاروں کو یاد کریں، آقا کے دربار میں سلام پہنچائے. باب السلام سے جب سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حرامیوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے، ایک ہاتھ میں چپل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے. تیرے باپ کے پاس وہ کام نہیں کر سکتا. فرض کرو کہ مفتی صاحب کم عمر ہیں، سسرال والے دیکھنے آ رہی، کیا مفتی صاحب چپل میں پلاسٹک کے گود میں للک پڑے تو رشتہ ہوتا ہے. کیا سمجھ رکھی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو؟ دامے ہاتھ میں چپل، سیدھے ہاتھ میں سیلفی کیمرہ، کیا درود پڑیں گے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی صف. اب جو مسجد نبوی ہے، آقا کے زمانے میں پورا شہر اتنا ہی تھا. جنت البقیع جو قبرستان ہے وہ شہر کے آؤٹ آف ہے. تو یہاں سے وہاں تک چل جا کر آقا کے دربار میں سلام پڑھنا باب السلام سے اب انہوں نے داخلہ کر دیا ہے. کبھی زندگی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مزار مبارک تک نہیں پہنچے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. میں کیا منہ لے کر جاؤں، میں گنہگار ہوں، آقا کے اتنے احسانات ہیں، میں کیا منہ لے کر جاؤں. ہوش آتا پھر کوشش کرتے، پھر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے. خاص طور سے کلیم اللہ صاحب ان کی جو مستورات جا رہی ہیں، آسانیاں نصیب فرمائے. وہ مانے نہ مانے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ریاض الجنہ کی، کلمے کی، شہادت کی، اعتکاف کی، سجدے کی، طہارت کی موت نصیب فرمائے، اور 70,000 صحابہ کے قدموں میں ہمیں بھی خبر نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.